اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کو قطع الحمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورہ بلد جو مکی سورہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ شہر مکہ کی قسم سے شروع ہونے والی سورت، اس کے فضائل اور خصوصیات جو تفسیر نور الثقلین اور تفسیر انوار النجف اور تفسیر برہان میں لکھے ہیں، وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بلد کی تلاوت کرے گا، یعنی سمجھ کر پڑھے گا، خداوند عالم روز قیامت اسے اپنے غیظ و غضب سے امان میں رکھے گا۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز واجب میں سورہ بلد کو پڑھے گا، وہ دنیا میں صالحین میں شمار ہوگا اور آخرت میں ایسے لوگوں میں سے پہچانا جائے گا جو خداوند عالم کی بارگاہ میں اونچا مقام رکھتے ہیں، اس لیے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء اور صالحین کے دوستوں میں سے ہوگا۔ یہ کتاب ثواب الاعمال میں بھی لکھا ہے اور تفسیر نور الثقلین کی جلد 5 میں بھی لکھا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو لکھ کر کسی بچے کی گردن میں یا کسی حیوان بچے کی گردن میں ڈال دے تو وہ بچہ بچوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا اور ہر آفت سے بھی محفوظ رہے گا اور رونے کی بیماری سے بھی بچ جائے گا اور وہ صبیان سے بھی محفوظ رہے گا۔ تفسیر انوار النجف میں یہ لکھا ہے۔ تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر اس سورت کو لکھ کر دھوئے اور اس کا پانی بچے کی ناک میں ڈالا جائے تو بچہ ناک کی بیماری سے محفوظ رہے گا اور اس کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ سورہ بلد میں ایک ہی رکوع ہے اور اس کی آیات 20 ہیں، جن کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، یا اقسم بہذا البلد، ترجمہ نہیں، بات وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ تم پر کبھی کوئی قابو پا کر حساب نہ لے گا، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی۔ آیت نمبر 2، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، ترجمہ اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 3، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ترجمہ قسم کھاتا ہوں ایک باپ کی اور جو اس کی اولاد ہے۔ خداوند عالم شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے تاکہ شہر مکہ کی عظمت ثابت ہو جائے، کیونکہ مکہ توحید اور عبادت الہی کا پہلا مرکز ہے۔ خدا کے گھر کا طواف یہاں ہوتا ہے اور خدا کے عظیم انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس پر مکے کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس پر آ جاتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ خدا نے یہ فرما کر کہ مکے کی قسم کھائی کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہتے ہیں تاکہ کفار مکہ نہ اترائیں کہ ہماری وجہ سے خدا نے مکہ کی قسم کھائی ہے۔ اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان دو آیات میں یعنی 1 اور 2 ایک دوسری تفسیر بھی فرمائی کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو ضائع کرتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، مال، عزت و آبرو کو حلال سمجھتے رہیں گے۔ اس تفسیر میں قریش مکہ کو لتاڑا گیا ہے کیونکہ وہ خود کو خادم حرم کہتے تھے اور مکہ کے احترام کے اس قدر قائل تھے کہ ان کے باپ کا قاتل بھی مکے میں آ جاتا تھا تو اس کو اپنا مہمان سمجھتے تھے، اور جو شخص مکے کے درخت کی چھال بھی اپنے بدن پر باندھ لے اس کو بھی امان دیتے تھے۔ مگر اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
قتل پر آمادہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور عزت سب حلال سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 4، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ترجمہ کہ حقیقتاً ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 5، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ترجمہ کہ انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا۔ آیت نمبر 6، یقول اہلکت مالا لبدا، ترجمہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال و دولت خرچ کر کے اڑا دیا۔ آیت نمبر 7، ایحسب ان لم یرہ احد، ترجمہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو یہ سب بدماشیاں حرام خوریاں کرتے نہیں دیکھا۔ آیت نمبر 8، الم نجعل لہ عینین، ترجمہ کیا ہم نے اس کو دو آنکھوں والا نہیں بنایا۔ آیت نمبر 9، ولسانا وشفتین، ترجمہ ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ آیت نمبر 10، وہدیناہ النجدین، ترجمہ اور کیا ہم نے اس کو دو واضح راستے نہیں دکھا دیے۔ نجد کے معنی ہیں اونچی زمین، بلند مقام، بلند جگہ، یہ مفردات امام راغب بھی لکھا ہے۔ اور نعبدو کہ معاف کیجیے گا، نجد بلند اونچی زمین سے مراد خیر اور سعادت کی راہ ہے، یہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، بقول تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو عقل و فکر کی طاقتیں بھی عطا کی اور ساتھ ساتھ اپنا راستہ خود دکھا بھی دیا، اس کو بھلائی برائی کے دونوں راستے صاف صاف دکھا دیے تاکہ خوب سوچ سمجھ کر آگے بڑھے۔ اسی بات کو سورۃ حج میں یوں فرمایا، انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے انسان کو ایک ملے جلے حقیر قطرے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اس لیے ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، پھر ہم اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اب وہ چاہے ہمارا شکر ادا کرنے والا بنے یا کفر و انکار کرنے والا بن جائے۔ آیت نمبر 11، فلاقتحم العقبہ، ترجمہ مگر اس نے کام انجام دینے کی مشکل گھاٹی میں بلندی پر چڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آیت نمبر 12، وما ادراک ما العقبہ، ترجمہ تم کیا جانو کہ وہ مشکل اور بلند گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان اونچا راستہ کیا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 13، فک رقبہ، ترجمہ ہے وہ کسی کی گردن کو غلامی، قرض یا مشکلات سے چھڑانا ہے۔ آیت نمبر 14، اور طعام فی یوم ذی مسغبہ، ترجمہ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے۔ آیت نمبر 15، یتیما ذا مقربہ، ترجمہ کسی قریب رشتہ دار یتیم کو۔ آیت نمبر 16، اور مسکینا ذا متربہ، ترجمہ یا مٹی پر پڑے ہوئے کسی غریب کو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، دو زمینیں موجود ہیں، خیر اور اچائی کی زمین اور پست زمین، یعنی شر اور برائی کی زمین۔ خدا نے شر کی زمین کو تمہارے لیے خیر کی زمین سے زیادہ محبوب نہیں بنایا ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں ہے کہ عقبہ یعنی بلندی سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، محبت اور سرپرستی کو قبول کرنا، اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہے۔ جہنم کی قید سب سے بڑی غلامی ہے، پر جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کی محبت، ولایت و اطاعت میں داخل ہو گیا، وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ اس لیے باطنی تفسیر کے اعتبار سے عقبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا نام ہے۔ بلا شبہ تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت و محبت اطاعت کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے اصحاب میمنہ دانی طرف والے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کی محبت، ولایت اور اطاعت پر ثابت قدم رہیں گے،
اور اصحاب مشمہ بائیں طرف والے لوگ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ روایت آل محمد علیہ السلام میں یہی مضمون ہے، یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 17 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ترجمہ ان لوگوں میں سے ہو جانا ہے جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو صبر کرنے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 18 اولئک صحاب المیمنہ، ترجمہ یہی لوگ تو دانی طرف والے ہیں۔ آیت نمبر 19 والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، ترجمہ جنہوں نے ہماری باتوں کا آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہی لوگ بائیں طرف والے ہیں۔ آیت نمبر 20 علیہم نار موصدہ، ترجمہ ان پر ایسی آگ چھائی ہوئی ہوگی جو ان کو چاروں طرف سے گھیر کر بالکل بند کر لے گی، جس میں سے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ یا طریقہ نہ ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مصیبت پر صبر کرنے کے 300 درجے ہیں، اور اطاعت خدا پر صبر کرنے پر 600 درجے عطا ہوں گے۔ اور نمبر 3، مصیبت الہی یعنی معصیت الہی، مصیبت نہیں معصیت الہی یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرنے پر خدا جنت میں 900 درجے عطا فرمائے گا۔ یہاں تینوں قسم کے صبر مراد ہیں۔ یہ روح الحیات میں لکھا ہے علامہ مجلسی نے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد ظہور ہو جائے، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔